السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات محمد۔ عزیزان محترم، عید زہرا اسلام کی عظیم عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ اس کی مبارکباد ہم آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ آج کی شب دو مناسبتوں کی حامل ہے۔ ایک مناسبت کہ چونکہ گزرا ہوا دن 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور یقیناً امام کی شہادت کے بعد فوراً ہی دوسرا امام منصب امامت کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے وقت کے امام کی امامت کل سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ جیسے ہی ایک امام اس دنیا سے جاتا ہے ویسے ہی دوسرا امام وقت کا امام ہوتا ہے۔ لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کی امامت کا پہلا دن ہے، اور یہ خود ایک بہت بڑا پیغام ہے اور واقعی عید ہے۔ دوسری مناسبت، روایت آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت عمر سعد کو قتل کیا گیا اور امام سجاد کے سامنے سر آیا تو آپ دیکھ کے مسکراتی ہے، اس کے موت کی تاریخ، وہ خوشی یہ خوشی، دونوں خوشی ہیں۔ دونوں پہ نہایتی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں۔ ہم نے رسول کی جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، رسول ارشاد فرماتے ہیں: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ حدیث بارہا ذکر ہوتی رہتی ہے، آپ سب کو یاد بھی ہوگی، معلوم بھی ہوگی، اور بہت سارے مطالب اس کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں محفوظ بھی ہوں گے۔ انسان کچھ بھی پڑھ لے لیکن معیار علم معرفت امام، جتنا امام کو پہچانتا جائے گا اتنا ہی بڑا وہ عالم بنتا جائے گا۔ اب آئیے دوسرے اینگل سے دیکھیے کل کی تاریخ کو، کہ چونکہ ہمارے وقت کے امام کی امامت کا پہلا دن ہے، یعنی ہم وہ پہلا دن ہوگا کہ جس دن امام کی امامت میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ امامت کیا؟ امامت یعنی وہ ہمارے لیڈر، یعنی ہمارے رہنما، یعنی ہم ان کے پیچھے چلیں۔ سیم ویسے ہی وہی امامت کی جو امامت میدان غدیر میں مولا کائنات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت کی تھی۔ لہٰذا یہ صرف امامت نہیں ہے، ولایت کے ساتھ امامت، یعنی کل ہمارے امام کی امامت کا پہلا دن ہے، تو یہ امامت کوئی مخصوص امامت نہیں ہے۔ جیسے ہوتا نہیں امام جماعت، امام جمعہ، فلاں امام، حق کے امام بھی ہوتے ہیں، باطل کے بھی امام، نہیں، یہ امامت وہ امامت ہے کہ جو ولایت کے ساتھ ہے، یعنی امامت مطلقہ، مکمل امامت۔ ولایت کے معنی ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتائے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہم نے یہاں پہ غدیر کے محفل میں تقریر کی ہے تو ولایت کے معنی کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ولایت یعنی ہمارے نفس پہ ہم سے زیادہ ہمارے ولی کا کنٹرول، اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت کے معنی میں شبہات پیدا کیے گئے ہیں، ابھی وقت رہا تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ لہٰذا
کل کا دن وہ پہلا دن ہے کہ جس دن ہمارے امام کے امامت و ولایت کا ہم پہ پہلا دن. اب ہم اس کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ اپنے آپ کو کس عالم میں امام کے حوالے کرنا. کل کا دن لمحہ فکریہ، کل کا دن ایک نئے چیپٹر کے آغاز کا دن. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنے بہترین موقع پہ یہ دن واقع ہو رہا ہے کہ ایک عزادار 2 مہینے 8 دن قربانی کربلا، اصحاب امام حسین، داستان کربلا، داستان کوفہ و شام، ثانیہ زہرا کی داستان، امام سجاد کے خطبے، ان ساری چیزوں کو سن سن کے اپنے آپ کو امام حسین کے اصحاب کی نگاہ میں آمادہ کرنے کی توفیق پا چکا ہے. 2.25 مہینے بہترین وہ موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرے جیسا امام چاہتے ہیں. اس تیاری کے بعد اب ہم یہ جشن منا رہے ہیں. اس آمادگی کے بعد مولا ہم یہاں پہ تیار ہو کے، وہ ذہنیت محفوظ رہے لوگوں کی، یعنی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے نا کہ وہ ذہنیت خود آپ کے ذہنوں میں وہ بات محفوظ رہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مثلا 9 ربیع الاول ہے تو گویا ہم آزاد ہو گئے، پکچر دیکھنے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں، آپ سوچئے ہماری امامت، ہمارے امام کی امامت کا پہلا دن ہے. اور خاص کر کے پھر وہی بات ہم نے دن میں خطبے میں اس کی وضاحت کی ہے، لہٰذا اس ٹائم تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا قلم روک دیا جاتا ہے. عجیب، ہمارے امام کی امامت کا پہلا دن ہم اپنے گناہ سے شروع کریں. کس تصور سے امام کو دیکھتے ہیں اور کس نگاہ سے امام کو دیکھتے ہیں. دین کو، لوگوں کو، دینداروں کو برباد کرنے کے لیے، بے دینی دین کے نام پہ گمراہی. لہذا ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام کی امامت کے حوالے کر سکیں. امام کو ہمارے جسم نہیں چاہیے، اور ہم کو بھی صرف امام کا نام یا جسم نہیں چاہیے. امام کو ہمارا نفس چاہیے، امام کو ہماری اطاعت چاہیے، امام کو ہمارا کردار چاہیے، امام کو ہمارے اعمال چاہیے. جو عمل میں اچھا ہوگا امام اسے پسند کریں گے، نہ یہ کہ جو جسم میں خوبصورت ہوگا امام اسے پسند کریں گے. ہمیں امام کے لیے کردار سے تیاری کرنی ہے، اعمال سے تیاری کرنی ہے. اسی طریقے سے ہم کو بھی صرف امام کا نام نہیں چاہیے. کیوں ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زندہ ہے، دوسروں کے پاس زندہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ زندہ ہی انسان کا امام ہوتا ہے، مردے امامت نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ امامت میں، ولایت میں 2 طرفہ رابطے کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ فرمائیں، ہمارے ائمہ کے اندر یہ صلاحیت تھی اور ہے، ہمارے رسول کے اندر یہ صلاحیت تھی اور ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہماری امامت کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ہم ان سے مل سکتے ہیں. جو فرمائیں اس نقطے کو، ہمارا امام مرنے کے بعد آ کے ہماری ہدایت کر سکتا ہے، لیکن امام کی شہادت کے بعد ہم امام سے نہیں مل سکتے. یہ ہماری مجبوری، یہ ہماری مشکلات. زندہ امام کی ضرورت ہی یہی ہے کہ امت کے سامنے امام ایسا ہو کہ جب امت کو ضرورت ہو تو اپنے امام سے مسائل کو حل کرا سکے. اب اگرچہ یہ چیز یہاں موضوع میں نہیں، لیکن بات آئی تو کہتے چلیں. یہی وجہ ہے کہ غیبت امام میں علماء کو ان کی نیابت میں دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ جو فلسفہ رسول کے بعد امام علی کی ولایت کا ہے، جو فلسفہ پہلے کے بعد دوسرے امام کی ولایت کا ہے، جو فلسفہ 12 اماموں کی ولایت کا ہے، وہی فلسفہ ائمہ کے بعد علماء کی ولایت کا ہے. ورنہ اگر امام پردہ غیب سے اور اگر امام شہادت کے بعد سے وہاں سے ہماری ہدایت کر سکتے تھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی غدیر کی. رسول بھی ماننے کے بعد ہماری ہدایت کر سکتے تھے. کس نے کہا رسول مجبور ہے؟ لیکن چونکہ 2 طرفہ روابط کی ضرورت ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ادھر سے ہم تک بات پہنچے ویسے ہی ہم بھی اپنے مسائل کو جا کے ان سے حل کرا سکتے ہیں. آئیے جس بات کو ہم پیش کرنا چاہ رہے تھے، پہلا کل وہ دن ہے کہ جس دن ہم اپنے آپ کو اپنے امام کی امامت کے حوالے کریں گے، ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے ولایت کے حوالے کریں گے. کیا ہے ولایت؟ ہمارے نفس پہ ہم سے زیادہ ان کا کنٹرول. لفظ ولایت کے معنی میں مسلمانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے اور
مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا جاتا ہے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ولایت کے معنی مثلا محبت کے. مشکل یہ ہے کہ یہ مسائل دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی آ رہے ہیں. 2 جملوں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر دیں. جس وقت رسول نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور دشمن اسلام نے یہ محسوس کیا کہ ہم بعنوان کافر اسلام کو برباد نہیں کر سکتے ہیں, تو اس نے اسلام کا چولا اوڑھا اور منافق کی صورت میں مسلمان بن کے اسلام کے اندر آ گیا, تاکہ اندر سے دیمک بن کے اسلام کو چاٹ سکے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. آج اس ولایت کو لے کے مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان اختلاف ہے. اثنا عشری شیعہ فرقے کے علاوہ باقی سارے فرقے کہتے ہیں کہ ولایت کے معنی محبت کے ہیں اور فلاں کے ہیں فلاں کے. لیکن صرف ہمارا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ولایت کے معنی محبت نہیں, حکومت کے. اس لیے کہ جس وقت رسول نے اعلان ولایت کیا, پہلے سوال کیا کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار نہیں ہے؟ جب سب نے کہا ہاں 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 کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں, تو رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. کون سی ولایت ہے یہ؟ حکومت والی ولایت ہے. اس لیے کہ اگر محبت والی ولایت ہوتی تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا. پھر یہ پوچھتے کہ کیا تم سب ہم سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. ایک چیز. دوسری چیز, محبت تو بیک وقت کئی سے ہو سکتی ہے. پھر یہ علی کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں, آپ اتنے لوگ بیٹھے ہم سب سے محبت کرتے ہیں, مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. ایک انسان بیک وقت اپنے ماں سے بھی محبت کرتا ہے, اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہے, اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہے, اپنی بہنوں سے بھی محبت کرتا ہے, خاندان کے ہر فرد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ اتنے اہتمام کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ کے اوپر کون حاوی ہوگا, کس کا کنٹرول ہوگا, اور جس کا کنٹرول ہو اس کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے. اگر وہ پرفیکٹ نہیں ہوا تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی. آج جو ہم جشن منا رہے ہیں, یہ جشن اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی غیرے کے حوالے نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے ہیں کہ جو مجسمہ عصمت ہے. ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے ہیں کہ جو نام سے بھی محمد ہے, جو سیرت و کردار میں بھی محمد ہے. ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے ہیں جو جلوہ اسلام ہے, اس سے بہتر اسلام کوئی وارث اسلام ہے وہ. ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہی وہ ہے کہ جو اس خواب ولایت کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا. ولایت یعنی حکومت, اور پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہونا چاہیے. جب وہ آئے گا تو دنیا جس وقت ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی, وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا اور پوری دنیا میں اسلام کی سینٹرلائز حکومت قائم کرے گا. مانی حکومت. اب بات یہاں آ گئی تو ایک جملہ ہمارے خیال سے کہنا ضروری ہے, کیونکہ بہرحال آج ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ولایت کے معنی محبت کے ہیں. شوق ہوا سن کے, بہت تعجب ہوا. ادارے کے بیس پہ کہتے ہیں, ایک علمی ادارے کے بیس پہ, ایک تعلیماتی ادارے کے بیس پہ کہتے ہیں کہ ولایت کے معنی محبت کے. میرے بھائی, اگر ولایت کے معنی محبت ہے تو تم میں اور اسلام کے دوسرے فرقوں میں کیا فرق ہے؟ پھر ہمارے امام کی ولایت میں کیا امتیاز رہ گیا؟ پھر یہ ولایت حکومت والی ولایت نہیں رہ گئی. ہم اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں, اپنے امام سے بھی محبت کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے حکومت کی؟ ہم اپنے ماں سے بھی محبت کرتے ہیں, اپنے امام سے بھی محبت کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے حکومت کی؟ یعنی حکومت اسلامی کی مخالفت. غیبت امام میں تو جو حماقت تھی وہ تھی, امام کو لے کے بھی یہ حماقت. نہیں معلوم کس فرقے کے ہیں, ظاہر تو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, لیکن نہیں ہو سکتا. اتنی گری بات ایک شیعہ نہیں کہہ سکتا. سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کوئی نظام ولایت کا دشمن ہے کہ جو اس نظام کو توڑنے کے لیے اس نے نقاب شیعت کو اوڑھ لیا. آگاہ ہو ان خطرات سے.
پہچانیں ان خطرات کو. روز ولایت ہے کل. ولایت کے معنی لغت میں عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، لیکن ہر معنی ہر جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. اس کو دیکھا جاتا ہے کس حساب سے. بیک وقت انسان کئی لوگوں سے محبت کر سکتا ہے لیکن سب کے سب امام نہیں ہو سکتے. کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن سب کے سب حاکم نہیں ہو سکتے. کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن جس سے بھی محبت کرے ضروری نہیں کہ سب معصوم ہی ہوں. کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ساری محبت کے لیے ولایت کا اعلان رسول نے نہیں کیا. نہیں کہا میدان غدیر میں کہ تم مثلاً باپ کی ولایت کو بھی لو، تم ماں کی ولایت کو بھی لو، تم بھائی کی ولایت. سب سے تو محبت کرتا ہے. رسول نے پوری زندگی لوگوں کو یہ ساری باتیں بتائیں. نہیں کہا. سوال اس بات کا کہ ایسے نادان لوگ جب تعلیماتی ادارہ چلائیں گے تو علم کے نام پہ بے ایمانی نہیں دیں گے تو کیا دیں گے؟ ایسے بے ایمان مراجع کے ایمان پہ شک کرتے ہیں. اے ابو طالب، اب سمجھ میں آیا کہ آپ کے ایمان پہ شک کرنے والے کیسے لوگ تھے. ولایت کے مفہوم کو پہچانیں، مقصد ولایت کو پہچانیں. ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم مکمل طریقے سے امام کی ولایت کو اختیار کر سکیں اور مکمل طریقے سے اس نقش قدم پہ چلیں کہ جو ائمہ کی ولایت تک ہم کو پہنچاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، دامن وقت میں گنجائش نہیں، جلدی سے اس بات کو بھی ہم ختم کریں. عمر سعد کے واصلے جہنم ہونے کی تاریخ ہے. عمر سعد آپ کو معلوم ہے کربلا کا کمانڈر ہے. ہم نے دن میں اشارہ کیا تھا اور اس وقت بھی بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ وہ باتیں ہیں اور یہ وہ گفتگو ہیں کہ جس کے ذن میں ہم دشمن شناسی پیدا کر سکتے ہیں، دشمن کو پہچان سکتے ہیں. خود ایک کربلا بہت سارے موضوعات کا مجموعہ ہے. جہاں کربلا سے محبت ملتی ہے وہیں کربلا میں دشمنوں کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے. دشمنی کس عنوان سے ہوتی ہے، دشمنی کس طریقے سے ہوتی ہے، دشمنی کس شکل میں ہوتی ہے. کربلا والوں نے امام حسین کو جب قتل کیا، جب امام حسین کو شہید کیا، جس میں یہ عمر سعد بعنوان کمانڈر آگے تھا، کسی جگہ پہ کوئی ایسا قدم اس نے نہیں بڑھایا کہ جس کو ایک عام آدمی کہہ سکے کہ خلاف اسلام ہے، جبکہ سب خلاف اسلام تھا. اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں. کہہ اس لیے رہے ہیں کہ بعد میں کہیں مس یوز نہ ہو. اس نے اپنے ہر بدعملی کو، ہر بے ایمانی کو اسلام کا نقاب اڑھایا. قتل حسین کے حکم کو لے کے آیا اسلامی قاضی سے، قاضی شرح سے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ لشکر آیا اسلامی لشکر کی شکل میں. جس وقت یہ گفتگو ہوتی تھی بہت ہی مکاری اور عیاری کے ساتھ یزید خلیفۃ المسلمین کا مثلا نعوذ باللہ یہ حکم ہے کہ ہم لوگ ایسا کریں، امیر المومنین کا نعوذ باللہ. یہ القاب اس لیے اتنے زیادہ ریپیٹ کیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ دیکھو یہی وہ ہے کہ تمہارا مثلا سرپرست ہے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. القاب خود سے بنا دیے جاتے ہیں، خود سے القاب لوگ لے لیتے ہیں، خود سے دے دیتے ہیں، ان کو اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس کے آگے کوئی نکل ہی نہ پائے. بے دینی کو دین کا غلاف پہناتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اس نے کبھی نماز کے لیے منع کیا؟ نہیں منع کیا. اس نے کبھی روزے کے لیے منع کیا؟ نہیں منع کیا. مثال دیں ہم آپ کو کیوں. جس وقت حدیث رسول کے کہیں ہم نے یہ بات پیش کی ہے، بلکہ خود حدیث کے عنوان سے ایک پورا 4 مجلسوں کا سلسلہ ہے ابھی اسی سلسلے میں کہیں پہ، کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ حدیث موضوع تھا حدیثوں کا سفر. جس وقت حدیثوں پہ بین لگایا گیا، ایک صحابی رسول، صرف آپ کو اصل بات بتانا مقصود ہے، ایک صحابی رسول شام کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت کے خلیفہ اس کو پہنچانے کے لیے، سیاف کرنے کے لیے شہر کے حد تک آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے تمہیں معلوم ہے تمہیں پہنچانے ہم کیوں آئے ہیں؟ کہا تمہیں ہمارے احترام میں آپ آئے. کہا اس کے علاوہ ایک اور بات ہے. کیا بات ہے؟ کہا تم جا رہے ہو جہاں وہاں کے لوگ قرآن کی تلاوت کے بہت زیادہ عادی ہیں.
ان کو اسی تلاوت میں لگائے رکھو اور حدیث رسول ان کے سامنے بیان نہ کرو. سمجھے؟ ان کو اسی تلاوت میں، قرآن کی تلاوت کوئی بری چیز ہے؟ بہت اچھی چیز ہے نا. لیکن جب اس سے مقصد غلط ہو، اسی تلاوت میں لگائے رکھو اور ان کے سامنے حدیث رسول نہ بیان کرنا. دشمن کی سازش یہ ہے کہ عبادتوں کے وہ چیزیں کہ جس سے دشمن کو نقصان نہ ہو، مسلمان کو اس میں کام پہ لگا دیتا ہے. بامبے والوں کے لیے جملہ شاید واضح ہوگا، کام پہ لگانا ہے. دوسرے علاقوں میں شاید اتنا نہیں واضح. دشمن ان چیزوں میں کام پہ لگا دیتا ہے تاکہ آپ کی نگاہیں بند ہو جائیں، فکر و شعور بلند نہ ہونے پائے. لشکر یزید میں جو شرابی تھے وہ شراب کے نشے میں تھے، جو جواری تھے وہ جوئے میں مشغول تھے، جو برے تھے وہ برائیوں میں مشغول تھے. لیکن جو اچھے تھے، ظاہراً تو اچھے تھے نا، حقیقتاً تو نہیں تھے. ظاہراً نماز پڑھتے تھے، ظاہراً تو جو اپنے کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے تھے، جو احمق قسم کے عبادت گزار تھے، جو بیوقوف قسم کے عبادت گزار تھے، سربراہ کا کام یہ تھا کہ ان کو اسی نماز میں کام پہ لگا دو، اسی تسبیح میں کام پہ لگا دو، اسی ذکر میں کام پہ لگا دو تاکہ معرفت حسین نہ پیدا ہونے پائے. اس لیے کہ اگر معرفت حسین پیدا ہو گئی تو یہ ساری فوج ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. جو لالچی تھے اس کو لالچ میں لگایا، جو بدکار تھے بدکاری میں لگایا، لیکن جو لوگ عبادتوں سے متصل تھے ان کو اسی میں اتنا مشغول کر دیا. پہچانے دشمن کو. ہمارے ساتھ نے کن سازشوں، بہت تفصیلی چیز ہے یہ چیزیں ہمارے یہاں ذکر ہونی چاہیے، نہیں ہوتی ہیں ذکر. باقاعدہ موضوعات ہونا چاہیے، اس پہ سیمینارز ہونے چاہیے، اس پہ آرٹیکلز لکھے جانے چاہیے تاکہ ہم پہچانیں کربلا صرف رونے کی چیز نہیں ہے. لہذا عمر سعد اس چیپٹر کا نام ہے کہ جو ہم کو دشمنوں کے حربوں تک پہنچاتا ہے کہ دشمن ان حربوں سے اسلام کی مخالفت کرتا ہے. پھر جب یہ حربیں پیدا ہو جائیں تو ان حربوں کے توڑ کا نام مختار ثقفی ہے. ان سازشوں کو کیسے توڑا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو لوگ اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو کام پہ لگانا چاہتے ہیں، مختار ثقفی ان کو اچھے نہیں لگتے ہیں. وہی لوگ ہیں جو مختار کی مخالفت کرتے ہیں. ایک اینگل سے ہم یہ پہچانے کہ عمر سعد کے ہاں دشمنی کی روش کیا تھی. دوسرے اینگل سے یہ پہچانے کہ عمر سعد پہ بھی حاوی ہونے کے لیے وہ کون سا طریقہ استعمال کیا تھا مختار ثقفی نے. الحمدللہ آج یہ بات بتانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت لمبی بات، لیکن بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جمہوریہ اسلامی ایران کی طرف سے وہ سیریل آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکا اور آپ دیکھ چکے ہے کہ نہیں. اہم ترین چیز جو جناب مختار کے سامنے تھی وہ حکومت علوی تھی. حکومت علوی کسے کہتے ہیں؟ خود امام علی کی پرسنل حکومت نہیں، حکومت علوی نظام الہی کو جس طریقے سے امام علی نے لوگوں کے درمیان رائج کیا. قانون امام علی کے نہیں تھے، قانون الہی تھے، قانون قرآن کے تھے، سسٹم قرآن کا تھا. عملی کرنے کا طریقہ وہ تھا کہ جو خدا امام علی سے چاہتا تھا. طریقہ بھی امام علی کا، وہ خدا کا تھا. امام علی کی شکل میں وہ طریقہ ظاہر ہوا. جناب مختار نے اس سنت پہ عمل کر کے حکومت کو قائم کیا. یہ حکومت نہیں قائم کی. مختار بتا رہے ہیں کہ آج سے جب بھی تم کو اپنے وقت کے یزید سے ٹکرانا ہو تو تم حکومت علوی کی سنت پہ عمل کر لو، وقت یزید سے ٹکرا جاؤ گے. اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ یہ کام تو دوسرے امام بھی کر سکتے تھے، یہ کام مختار کے ہاتھوں کیوں کروایا گیا؟ کہ اگر کوئی امام کرتا تو کل کے یہ نادان جاہل کہہ دیتے کہ معصوم کے علاوہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتا. اے مختار، آپ کے انقلاب پہ ہمارا لاکھوں سلام. آپ نے سنت قائم کر دی کہ غیر معصوم انقلاب بھی لا سکتا ہے، حکومت کو قائم بھی کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا
زینب کا بابا، زینب کا بابا، ہر دل میں ملیں گے، ذرا زور سے بولو، سب مل کے بولو، نعرہ حیدری۔ میں خوشنود امام زمان آواز بلند سلوات۔ جب یہ کام امام کی نگاہوں کے سامنے ہو سکتا ہے تو غیبت امام میں تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ آج اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم بہت دلیلیں دیا کرتے ہیں کہ فلاں بات ہوئی اور امام خاموش تھے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ امام کی خاموشی حجت ہوتی ہے نا، دلیلیں سنتے ہوں گے، آپ بھی سنتے ہوں گے، یہ دلیلیں تو میسج میں آتی ہیں، ہر آڑا پیچھا دلیل دیا کرتا ہے۔ حکومت مختار میں بھی تو امام خاموش تھے، خاموشی نہیں تھے بلکہ حکومت مختار اور مختار کے کارنامے پہ امام مسکرا دیے۔ جب خاموشی دلیل بن سکتی ہے تو مسکراہٹ دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر مختار کی حکومت اسلامی ہے تو غیر معصوم کی حکومت کے جواز میں کوئی شک نہیں، اور اگر غیر معصوم کے حکومت کے جواز میں شک ہے تو پھر مختار کی حکومت پہ شک کرنا پڑے گا۔ عزیزو، جسی بنیاد پہ یہ آج کی عید ہے، یہ عید کہاں جائے گی؟ یہ عید منانا اس بات کی دلیل ہے۔ یہ عید مناتے ہی وہی ہیں کہ جو اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ایک غیر معصوم بھی کلمہ اسلام کو بلند کر سکتا ہے، پرچم اسلام کو بلند کر سکتا ہے، نظام اسلام کو قائم کر سکتا ہے۔ کیونکہ جس بنیاد پہ ہم جمع ہوئے ہیں، جس بنیاد پہ نام پڑا عید الزہرہ، جس بنیاد پہ یہ عید منائی جاتی ہے، خوش ہیں، وہ بنیاد کسی اور کی نہیں ہے، وہ بنیاد صرف اور صرف مختار کی دی ہوئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے جناب مختار کی تعریف کر کے اس پہ اور تائید کے جملے بڑھا دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ حکومت مختار امامت کی خاموشی کی بنیاد پہ نہیں ہے، امامت کے بیان کی بنیاد پہ بھی جواز ثابت ہو گیا۔ آخری پوائنٹ اور زحمت تمام۔ اب آئیے، اتنی زبردست، آپ نے دیکھا ہوگا، پھر ہم حوالہ دیں گے دیکھا ہوگا آپ نے، اتنی مضبوط حکومت تھی جناب مختار کی کہ اچھے اس حکومت سے کانپتے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی سامنے آنے کی۔ ٹوٹی کیسے وہ حکومت؟ ٹوٹی کیسے وہ حکومت؟ ختم کیسے ہوئی؟ صرف ایک، بغیر کسی تمہید کے اپنی بات مکمل کریں، صرف ایک وجہ تھی جس بنیاد پر وہ حکومت ٹوٹی، آپسی اختلاف۔ آپ کو معلوم ہے عرب و عجم کا تعصب پیدا کر دیا گیا، جس بنیاد پہ خود جناب مختار کے فوج کی طاقت بڑھ گئی، کم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اتنی مضبوط حکومت ختم ہو گئی، بہت بڑی نعمت ہاں سے نکل گئی۔ اس زمانے والوں کو شاید نہیں اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کھویا، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ اگر مختار کی حکومت تسلسل قائم کرتی اور آج تک پہنچتی تو ہم تک کتنی بڑی نعمت پہنچ جاتی۔ اس زمانے والوں نے تو اپنی نعمتوں کو ضائع کر دیا، ہم اپنی نعمتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جو حربہ دشمن نے جناب مختار کے لشکر پہ استعمال کیا تھا وہ وہاں استعمال کر کے چھوڑا نہیں ہے، مستقل کر رہا ہے۔ آج بھی جو ہمارے درمیان بات ہوتی ہے کہ یہ سید ہے، یہ خواجہ ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ گجرات کا ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ حنفی ہے، یہ اثنا عشری ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ وہی حربہ ہے جو جناب مختار کے لشکر پہ آزمایا گیا تھا۔ اسی لیے جب آج کے مختار نے قیام کیا تو سب سے پہلے اتحاد بین المسلمین کا دعویٰ کیا کہ دیکھو مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں جناب مختار کے لشکر کو تقسیم کیا گیا تھا، ہم اپنے لشکر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے خمینی، رہبر کی شکل میں، رہبر کی شکل میں، نعرہ حیدری۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم کو اتحاد بین المسلمین کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آنے والی 12 تاریخ 12 ربیع الاول آغاز ہفتہ وحدت ہے۔ ہم لوگ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کو
قائم کریں، فروغ دیں. دیکھیں کچھ لوگ ہوں گے مخالف، ان سے بحث نہیں، ہوتے ہیں مخالف، کہتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، انہیں بھی معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ان کو اپنی اس بات پہ یقین ہوتا کہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو سکتا. وہ خالی بیٹھ کے تماشا دیکھتے کہ جب آپ نہیں کر پائیں گے تو ہم ہنسیں گے. اگر ان کو یقین ہوتا کہ ہم اتحاد نہیں کر سکتے ہیں تو تماشا دیکھتے کہ جب یہ نہیں کر پائیں گے اتحاد تو ہم ہنسیں گے. ہمارے اتحاد کی بات پہ اتنی بے قراری پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اتحاد، ہوتا ہے، ہوا بھی ہے اور ہوگا بھی انشاءاللہ. ہم نے یہ بات آپ سے بہت پہلے کہا ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. اپنے پرسنل مسائل میں سب کے اتحاد ہوتے ہیں. ہم نے خود یہیں پہ جن لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا، ہم نے خود ان کو دیکھا ہے، جن سے کہتے ہیں اتحاد نہیں ہو سکتا انہی کے ساتھ دیکھا ہے. کسی کو ضرورت ہوگی آئیے گا، ہم بتا دیں گے، نام بھی بتا دیں گے، انہی کے ساتھ دیکھا ہے. بس ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ یہ منافقت نہیں ہم لوگوں میں، جو کرتے ہیں وہی آپ سے کہتے ہیں. لہذا اتحاد بین المسلمین اسلام کے طاقت کا نام ہے، فلسفہ اسلام کا نام ہے، ائمہ کی سیرت کا نام ہے، وقت کی ضرورت کا نام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بالا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، با الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، با الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، با الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، با الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، با الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، با الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، با الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں پیغام کربلا پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمارے وجود میں کربلا کو زندہ و باقی رکھ، پالنے والے دشمنان اعضا کو نیست و نابود کر دے، با الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.